سوال ہو تو اپنی ماں پر باپ کو ظلم دیکھ کر اگر لڑکا بھی بیوی پر ظلم کرے تو کیا باپ کو بھی اس کا گناہ ہوگا؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں باپ جو ہے وہ بچوں کے سامنے اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو بچے وہ سیکھ کے اگر آنے والی بچی پہ ظلم کریں گے اپنی بیوی پہ تو کیا حصہ باپ کے کھاتے میں بھی جائے گا؟ بالکل جائے گا بھائی. پچھلے ہفتے اس سے پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ جب برائی کوئی کرتا ہے شروعات کسی کی معاشرے میں تو اس کے حصے میں جتنے برائی کرنے والے ہیں ان سب کا معاملہ بھی لکھا جائے گا. میں نے مثال دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے وہ سب قابیل کے حصے میں بھی لکھے جاتے رہیں گے. تو جو اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا بچہ اسے تو گناہ ملے گا، اسے بھی عذاب ہوگا کہ دوسرے کی بچی لا کے اگر وہ یہ سوچے کہ میری بیٹی کی جب شادی ہوگی اس پہ میرا داماد اس طرح ظلم کرنے لگے یا میری بہن پہ میرا بہنوئی ظلم کرنے لگے تو اس کے دل پہ کیا بیتے گی. دوسرے کی بچی بھی تو ایسی ماں سر ہڈی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، تھوڑی ہے گائے بھینسوں کی طرح آپ انہیں پیٹنا شروع کر دو. ان کا سوال یہ ہے دعا میں آگے پیچھے درود کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی درود اپنے آپ میں ایک دعا ہے اور حضور نے فرمایا کہ جو ایک بار درود بھیجتا ہے میرے اوپر تو اللہ 10 برکتیں نازل فرماتا ہے. تو جب برکتوں کے ساتھ دعا آپ کے اوپر جائے گی آگے پیچھے 10 برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی تو دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. تو اس وجہ سے درود کی تلقین کرتے ہیں بڑے بزرگ، کیونکہ درود اپنے آپ میں ایک دعا ہے کہ آپ اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ رحمت بھیج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن کے سب سے زیادہ احسان ہمارے اوپر ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ. تو دعاؤں کی جو قبولیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. نماز کے بعد ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں تو پڑھنا ضروری ہے سر؟ ان کا سوال یہ ہے فرض نماز کے بعد ہاتھ رکھ کے یا کبھی یا کوئی بھی جملہ کوئی پڑھتے ہیں کیا ضروری نہیں ہے؟ بھائی نبی نے نہیں فرمایا. اگر نبی فرما کے جاتے، یہ بزرگوں نے بتایا ہے پڑھنا اچھی بات ہے، اللہ کا نام ہے، لیکن ضروری جو آپ لوگ پوچھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے. ضروری صرف وہ چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ضروری کی. کوئی گروپ کھانا بانٹتا ہے، کھانا بانٹنے کے بعد فوٹو یا ویڈیو بنا کر اس کو پوسٹ کرتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی تنظیم اگر کھانا بانٹے غریبوں میں یا کپڑے بانٹے یا کمبل بانٹے یا مدد کرے اور اس کی ویڈیو بناوے فوٹو کھنچوا کے اخباروں میں یا ٹی وی پہ اس کی اشاعت کرے یا فیس بک وغیرہ پہ، تو کیا یہ گناہ ہے؟ بھائی تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. یہ بخاری کی حدیث پاک ہے. بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو اس لیے فوٹو کھنچواتی ہیں، اس لیے ویڈیو بنواتی ہیں کہ جس سے جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ان لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ ہاں بھائی ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے اور دوسرے انہیں آگے تعاون ملے جس سے کہ وہ اس کام کو سرکولیشن کو جاری رکھ سکیں. اگر ان کی یہ نیت ہے پھر تو یہ جائز ہے. لیکن اگر صرف اپنا دکھاوا کہ ہم بڑے نیک ہو گئے اور ہم بڑے متقی پرہیزگار ہو گئے اور ہم بڑے سخی ہو گئے تو اس کے بارے میں تو حدیث ہے کہ جب وہاں ایسے سخی کو لایا جائے گا کہ جس نے اپنے نام کے لیے سخاوت کی ہوگی تو اللہ یہ کہے گا تجھے تیری تعریفیں مل گئیں دنیا میں، اسے دوزخ رسید کرو. تو نیت کے اوپر سارا معاملہ ہے. اپنی نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں آئے تو زور سے آواز کر کے پڑھ سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے مسجد میں یا گھر پہ اپنی نماز پڑھ رہے تو کیا اتنی آواز میں نماز پڑھ سکیں کہ زور سے مطلب اور بھی لوگ سن لیں؟ بھائی مسجد میں تو آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ وہاں قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ اور سنتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اگر اور لوگ نہیں ہیں یا آپ کی بیوی یا کوئی بچہ اچھا ہے بس تو بالکل آپ کو تھوڑی تیز آواز میں اتنی آواز میں کہ آپ کے کان سن سکیں آپ کی تلاوت کو، تو اس سے آپ کا دل بہت لگے گا نماز میں. تو یہ ہے طریقہ، لیکن یہ سنت اور نفلوں کے لیے ہے. فرض نمازیں جو آپ مسجد میں پڑھتے ہو اس میں اگر آپ کی نماز نکل بھی گئی تو فرض نماز یا کوئی آپ سنت بھی مسجد میں پڑھ لیں تو اس میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اور جو آپ کے ساتھ مسجد میں اور آپ کے نمازی ہیں ان کی احتیاط آپ کے لیے ضروری ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں میں یا مسلموں میں ایک کام کرنا، کھانا وانا کھلانا یا کمبل وغیرہ بانٹنا، کیا اسے دعوت کہہ سکتے ہیں؟ یہی دعوت ہے بھائی. تبلیغ کا طریقہ یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان کے بعد جتنے بھی لوگ گزرے ہیں یا پھر اب درویشوں کا یا ایسے بزرگوں کا سلسلہ ہے، انہوں نے سب خدمت سے ہی لوگوں کے دل جیتے ہیں. تو اصل تبلیغ جو ہے وہ خدمت سے ہی ہے، لیکن خدمت بے لوس ہو گئی ہو. آج جو آیت آئی آپ کا اپنا کوئی نمایاں پہلو نہ ہو کہ آپ تعریفیں چاہ رہے ہیں.
تو بالکل یہ دعوت کے ہی اس میں آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ دیکھو تحفے لینے دینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، قدورتیں دور ہوتی ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ آپ کی بات بھی اسی طرح سنیں گے۔ ہمارے والد ایک بات کہا کرتے تھے، کھاوے آنکھ لگ جاوے، مطلب جو کسی کو اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو وہ آپ کا لحاظ ضرور کرے۔ تو بالکل آپ یہ تبلیغ میں جوڑ سکتے ہو۔ ان کا سوال یہ ہے کوئی عورت حائضہ ہو اور وہ گھر کے کپڑے دھوئے اور اسے پاک کرے تو وہ کپڑے کیا پاک ہو جائیں گے؟ بالکل پاک ہو جائیں گے۔ نبی نے فرمایا کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، وہ جو اس کی کیفیت ہے وہ ایسی گندگی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ تو کوئی اگر مطلب جنبی ہو، کسی نے جمع کیا ہو یا کوئی حائضہ ہو اور اس نے اپنی گندگی صاف کر کے اس کے بعد ابھی غسل نہیں کیا، اور یا ابھی اس کے غسل کا ٹائم نہیں آیا عورت کے، تو کچن میں کام کرنا، کپڑے دھونا، انہیں پاک کرنا سب کچھ جائز ہے۔ سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، اگر کسی کو 2 یا 3 دن حیض آتا ہو تو وہ پھر جب غسل کر جاتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 2 یا 3 دن کسی کو حیض آتا ہو تو غسل کب کرے؟ دیکھو جی، غسل جو حیض کی مدت بتاتے ہیں علماء دین وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن، 10 دن کے بعد بھی اگر خون آتا رہے تو ہماری ماں بہنوں کو جو ہے وہ غسل کر کے نماز پڑھنی ہے۔ خون آتا رہے کپڑا لگا لیں، یہ پھر استحاضہ کا خون، بیماری کا خون کہلاتا ہے۔ اسی طرح جن ماں بہنوں کو 2 دن یا 3 دن حیض آتا ہے تو وہ 3 دن کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے حیض کی۔ سوال یہ ہے، کیا گود لیے ہوئے بچے یا دودھ شریک بھائی بہن کا وراثت میں حصہ ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے گود لیے بچے ہوں، مان لو یتیم خانے سے کہیں سے کوئی بچہ لیا یا دودھ شریک کوئی بہن بھائی ہوں، کیا ان کا وراثت میں حصہ ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا بھائی۔ قرآن نے سب کے حصے بیان کر دیے، سورہ نساء آیت 11-12 آپ پڑھو، اس میں وراثت کے قانون بیان ہوئے ہیں، تو اس میں سب کے حصے اللہ نے کھول دیے، اس میں لے پالک بچے کا کوئی حصہ اللہ نے نہیں بیان کیا۔ اسی طرح دودھ شریک بہن بھائی کا کوئی حصہ بیان نہیں کیا۔ لیکن آپ جس بچے کو یتیم خانے سے لائے ہیں اس کا آپ نے پرورش بھی کی، اس کے ساتھ آپ کی مامتا جڑ جاتی ہے، اس نے بھی آپ کا بہت ساتھ دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں یہ آپ کو چاہیے کہ جو اللہ نے آپ کو 33% کا حق دیا ہے وصیت کرنے کا، وہ آپ وصیت اس کے لیے کر کے جائیں، جس سے کہ وارث لوگ جو ہیں اسے بے بہرانہ چھوڑ دیں کہ وہ نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے، کوئی نہ کوئی جداد اس کی بنا کے جائے اس کے لیے کہ کل کو وہ ایک عزت کی زندگی گزار سکے۔ اللہ نے شریعت میں اسے حصہ نہیں دیا، لیکن آپ کو موقع دیا، آپ کو چانس دیا کہ آپ اپنے اس منہ بولے بیٹے کے لیے انتظام کر کے جائیں۔ یہاں منگنی کے بعد لڑکا لڑکی بات کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے، ہو گئی کیا منگنی تمہاری؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آپ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی بات کر سکتے ہیں؟ بھائی منگنی ہونے کے بعد آپ یہ بتاؤ لڑکا لڑکی محرم ہے نامحرم ہے؟ بس نامحرم سے بات کرنا حرام ہے۔ قرآن میں سورہ احزاب آیت 32 میں جو ہماری ماؤں کے لیے اللہ نے کہا کہ کبھی اگر تمہیں نامحرموں سے بات کرنی پڑے تو تمہارا لہجہ تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے۔ تو اگر کبھی ایسا ہو بھی کسی نامحرم سے کسی ہماری بہن کو یا ہماری بیٹی کو بات کرنی پڑے تو لہجہ تھوڑا سا سخت رکھیں۔ اس میں آگے علت بیان کی اسی آیت میں کہ ایسا نہ ہو کہ سامنے والا بات کرنے والا اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ لے جائے کہ یہ نرمی سے بات کر رہی اور ہمارے لیے اس کے دل میں کچھ ہے۔ معاذ اللہ وہ تو ہماری مائیں تھیں، امت کی پوری مائیں تھیں، لیکن انہیں ہی ٹوک دیا اللہ نے، تو عام عورتوں کی تو بات ہی کیا۔ تو اس لیے کبھی اپنے منگیتر سے بات بھی کرنی پڑے تو بس کسی مجبوری کے تحت، کسی ضرورت کے تحت، تو ایک سپاٹ سا لہجہ ہو، کوئی بہت زیادہ محبت کی یا کوئی بہت زیادہ نرم بات نہ ہو جس سے کہ اسے بھی پھر موقع ملے کہ وہ کوئی آپ کے سامنے ناشائستہ کوئی حرکت یا بات کر سکے۔ تو اس بالکل حرام ہے میرے نزدیک۔ قرآن کی آیت کا میں نے حوالہ دے دیا، تو اس لیے جو اللہ نے آیت اتاری ہماری ماؤں کے ذریعے وہ ہمارے لیے اتاری۔ معاذ اللہ ان سے کوئی ایسی امید نہیں تھی کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرتی، وہ تو ازواج مطہرات تھیں، ان کی تو تربیت ہی اللہ اپنی نگرانی میں کر رہے تھے نبیوں کے ذریعے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے جو آج چلن چل گیا اسی کی وجہ سے آپ یقین کریں، میں کیمرے پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے پاس روز لگ بھگ 50 کے قریب لوگ آتے ہیں جوڑے جو جن کے بچے نہیں ہوتے،
کیونکہ یہ جو فون پہ بات چیت شروع ہو گئی اس میں شادی سے پہلے ہی ایسی ایک تو نیٹ نے ہمیں برباد کر دیا. 8 سال کے بچے کو بھی وہ سارا پتہ ہے جو پہلے 25 سال کے لڑکے کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ چیزیں سامنے ہوں, پھر اس کے بعد منگنی ہونے کے بعد وہ سارا ہم خاکہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے لڑکی فون پہ کھینچیں گے جب, تو ظاہر سی بات ہے اندر کے جو ان کے ہارمونس ہیں وہ سب ڈیڈ ہوتے چلے جائیں گے, تو ان کے بچے کہاں سے ہوں گے. اس لیے یہ میرا میسیج جہاں تک پہنچے, بالکل پابندی کے ساتھ, سختی کے ساتھ اس بات کو پہلے طے کر لیں رشتے کے ٹائم کہ لڑکا لڑکی بات نہیں کریں گے. اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نکاح کر دو. میں تو نکاح کو پروموٹ کرتا ہوں, پھر وہ جائز ہیں. ہمارے ہاں تو نکاح ہونے کے بعد اگر رخصتی نہیں بھی ہو تب بھی سختی کرتے ہیں, بات نہیں کرنی ہے, ملنا نہیں ہے. ارے بھائی اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا, اگر وہ کہیں گھومنے بھی جانا چاہیں موٹر سائیکل بالکل بھیج دو, اللہ کی طرف سے ان کے پاس نکاح کا سرٹیفکیٹ ہے. بات چیت کریں, ملیں. کہیں آپ کے گھر نہ آ سکتا ہو لڑکا, کسی ہوٹل میں اپنی جس سے اس کا نکاح بچی سے ہوا اس کے ساتھ جا کے سو سکتا ہے. میں وہ بات کہہ رہا جو بالکل شریعت ہے. ہمارے یہاں تو ان معاملوں میں سختی ہے جن میں سختی ہونی چاہیے ان میں سختی نہیں ہے. کسی لڑکا لڑکی کا نکاح کرتے ہیں, کسی مسئلے آپ کے تحت بھی رخصتی نہیں ہو رہی ہے, میکسیمم کتنا ٹائم ہے اسلام میں رخصتی کرنے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ رخصتی نہ ہوئی ہو, نکاح ہو چکا ہو, میکسیمم کتنا ٹائم. بھائی یہ تو حالات کے اوپر ہے. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضور آپ لگ بھگ 2-2.5 سال ہو چکے تھے نکاح کو, کہ حضور اب اپنی زوجہ کو رخصتی کرا لیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کہ ابھی میرے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب 2-2.5 سال تو یہ کم سے کم ہو ہی گیا ہے. تو سچویشن کے حساب سے آپ اسے کم بڑھتی کر سکتے ہو. کیا سوتے ہوئے طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کیا سوتے ہوئے طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی بھائی. نبی نے فرمایا کہ اللہ نے قلم اٹھا لیا سوتے ہوئے سے, نابالغ سے اور دیوانے سے. تو سوتا ہوا آدمی جو ہے وہ تو شریعت میں ہے ہی نہیں. اگر وہ کسی خواب میں ہے اور انہوں نے طلاق کہہ بھی ہے, اس طرح طلاق نہیں ہوتی. ہمارا تو کھیل بنا رکھا نا طلاق کو. جب یہ حدیث سامنے ہوگی تو کسی بھی قیمت پہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے یہ کہ طلاق ہو گئی. ایک آدمی نے لکھ کے اپنی بیوی کو طلاق دیا, وہ چلی گئی, اس کے بعد میں کچھ دن بعد وہ کرا گئی, 2-1 سال بعد وہ دونوں بتا رہے ہیں, کوئی جائز ہے نہ جائز؟ ان کا سوال ہے کسی نے لکھ کے طلاق دی, عورت چلی گئی, انہوں نے عدت سب کر لی. نہیں, عدت نہیں کری. اچھا 2 سال وہ دور رہی اس سے. ایک تو یہ بڑا گناہ کرا کہ انہوں نے عدت نہیں کی. دوسرے یہ بہت بڑا گناہ کرا کہ وہ آگے ایسے ہی رہنے لگی. اگر وہ نکاح کر کے رہتی اس سے تو یہ معاملہ ہو جاتا, کیونکہ انہوں نے لکھ کے اگر 3 طلاقیں بھی دے دی یا 3000 دفعہ بھی کہہ دیا تو 1 طلاق ہوئی. اسے رجوع کا حق ہے, اور وہ عدت کی مدت میں اگر رجوع کر لیتا تو پھر کسی نکاح کی ضرورت نہیں تھی. لیکن 2 سال گزرنے کے بعد اگر اسے واقعی اپنی وائف کو اپنے پاس بلانا تھا تو نیا مہر نیا نکاح ہوتا, اور وہ پھر ساتھ رہتے, وہ حلال تھا. اب تو وہ ساتھ اگر رہ رہے وہ حرام کاری ہے, اور اللہ کے ہاں بہت بڑا عذاب ہے زنا کا. یہ زنا میں آئے گا معاملہ. پتھر مار کے ختم کر دینا حکم ہے رجم کا.